السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مولوی عبداللہ ہمارے محلے کے ایک پروقار شخصیت تھے جن سے مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ہم سب لڑکیوں نے ان کے پاس ہی قرآن پاک پڑھا تھا۔ میں اسکول کے سبق میں تو بہت اچھی تھی، مگر جامع مسجد میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو ان کے ڈر اور دہشت کی وجہ سے میں اچھا بھلا یاد سبق بھی بھول جاتی تھی۔ مولوی عبداللہ کا اس قدر خوف مجھ پر طاری ہوتا تھا، اور جب وہ مجھ سے سبق سننے کے لیے اپنے پاس بلاتے تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھیں، اور پھر مجھے مولوی صاحب سے بہت ہی زیادہ ڈنڈے پڑتے تھے۔ ان کے خوف کی وجہ سے مجھ پر بخار طاری ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں بہت بری طرح سے رونا شروع ہو گئی۔ تب امی نے مجھے اماں برکت کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اماں برکت بھی پرانے وقتوں کی پڑی ہوئی تھی، مگر مجھے ان سے ڈانٹ کم پڑتی تھی اور اب مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رفتہ رفتہ ان کے پاس بھی لڑکیاں آ کر پڑھنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری لڑکیاں اماں برکت کے پاس آ گئیں، اور اب صرف لڑکے ہی مولوی عبداللہ کے پاس پڑھنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزرنے لگی، وقت بدلنے لگا، بچپن جوانی میں بدل گیا۔ میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتی تھی تو ہمارے یہاں لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی۔ میری بھی شادی اسی محلے میں ہو گئی، اور شادی کے بعد بھی میری آزادی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی تھی جو کہ فطری بات تھی۔ ساس نندیں بہت ہی زیادہ اچھی تھیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میرے سسرال والے بھی ہماری طرح غریب لوگ تھے، مگر اپنی استطاعت کے مطابق میرا ہر ممکن حد تک خیال رکھتے تھے، اور مجھ میں اور اپنی بیٹیوں میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ ہم بچپن میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں میں بہت ہی زیادہ دوستی تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی ہر بات کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ میرے شوہر کپڑے سلائی کا کام کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا کام بہت کم ہونے لگا تھا، گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ ایسے میں میری ساس اور شوہر دونوں ہی بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں، اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ اور پھر ہم اس سوچ بچار میں تھے جب دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مولوی عبداللہ کھڑے تھے۔ میں آج بھی بچپن کی طرح انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی تھی۔ وہ بھی میری حالت کو سمجھتے تھے، اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے مسکرا کر دیکھنے لگے، اور پھر میرے شوہر کے ساتھ بیٹھک میں چلے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کی میرے شوہر اور میری ساس سے کیا بات ہوئی، مگر جب یہ دونوں کمرے سے باہر آئے تو بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ میرے شوہر مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے، اور مجھے حیرت اس بات پہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں اور میری دونوں نند اس بات سے بے خبر تھیں کہ مولوی عبداللہ یہاں پر کیوں آئے تھے، اور ان کی میرے شوہر اور ساس سے کیا بات ہوئی تھی۔ میں بھی فطرتاً لاپرواہ تھی، اور میں بھی ایسی باتوں پر دھیان کم ہی دیتی تھی، اور جلدی ہر بات کو بھلا دیا کرتی تھی۔ بڑی نند کی نسبت میری چھوٹی نند سے زیادہ بنتی تھی، کیونکہ وہ میری ہم عمر تھی، اور میری بڑی نند مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری ساس اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی جا رہے ہیں، ان کے ویزے کا بندوبست ہو گیا ہے، بس کچھ دنوں میں ان کی سیٹ بھی کنفرم ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور میں رونے لگی۔ مجھے ان کے بغیر جینا بہت مشکل لگتا تھا، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ ان کے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ میں نے انہیں روکنے کی، منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر انہوں نے میری ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، اور ضرورتوں اور مسائل کی ایک لمبی فہرست میرے سامنے رکھی جس کا حل ایک ہی صورت میں تھا، اور وہ حل انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا۔ میں بھی ان کے مسائل کو سمجھتی تھی۔ انہوں نے بہنوں کی شادیاں کرنی تھیں، میری ساس بھی اکثر بیمار رہتی تھیں، اور اب ہمارے گھر میں بھی ننھے مہمان کی آمد ہونے والی تھی۔ اس کی بھی ذمہ داری تھی، اس کا الگ سے خرچہ، اور میرے شوہر کا کام بھی اچھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ یہاں سے باہر نکلتے۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور اپنے دل کو روکا، اور انہیں پھر جانے کی اجازت دے دی۔
ان کے جانے سے پورا گھر ہی افسردہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ سب کے بہتر مستقبل کے لیے کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی تھی، اور ویسے بھی مہنگائی نے سب کی مت ماری ہوئی تھی۔ مسائل نے الگ سے گھیرا ہوا تھا اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری ساس نندیں بہت ہی زیادہ اچھی تھیں، مگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میرے شوہر کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور ابھی تک انہوں نے 2-3 بار فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا تھا، اور ابھی تک ان کا وہاں پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ میری ساس ان کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ گھر میں آہستہ آہستہ جمع پونجی ختم ہو رہی تھی، گھر میں موجود راشن بھی ختم ہونے والا تھا، اور میری ساس نے کسی بات کی جسے سن کر میں چونک گئی۔ میری ساس نے بڑی نند کو کہا کہ سامنے والے گھر میں لنگر لگا ہوا ہے، جا کر وہاں سے لنگر لے آؤ۔ یہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی، مگر میری نند جب وہاں سے چلی گئی اور واپسی پر وہ شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور فوراً سے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اس گھر میں جو بھی بات ہو تم نے کسی کو بھی نہیں بتانی۔ یوں میں اپنی اس پریشانی کا کسی کے ساتھ بھی تذکرہ نہیں کر سکتی تھی، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ چند ماہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ہر دوسرے چوتھے دن کپڑے تبدیل کرنے کے بعد چلی جاتی اور واپسی پر شرماتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی میرا بہت دل کرتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اپنے شوہر کو بتاؤں، اسے بتاؤں کہ اس کے گھر سے جاتے ہی گھر میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اگر میں ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور میرے پاس تو اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اور پھر میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اب میری مصروفیات بڑھ گئی تھیں، میرے شوہر کا کام بھی اچھا چل نکلا تھا، گھر کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پورے محلے میں میری ساس کی بہت ہی زیادہ عزت تھی، اور میری ساس کا یہ اقدام ان کی اور ان کے بیٹے کی عزت پر بٹا لگانے کے لیے کافی تھا۔ ویسے تو بہت اچھے، زیادہ سمجھدار خاتون تھیں، مگر اس معاملے میں ان کی سمجھداری نہ جانے کہاں سو گئی تھی۔ جو بھی تھا، یہ معاملہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ 3 سال ہونے والے تھے، اور اگر میرے شوہر کو محلے والوں سے یا کسی اور سے اس بارے میں کچھ پتہ چلتا تو میں بھی ان کے عتاب کا ضرور نشانہ بنتی کہ میں نے انہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ اور پھر ایک دن میری بڑی نند کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ گئے۔ وہ دیکھنے میں بہت اچھے متمول گھرانے کے افراد لگ رہے تھے، رکھ رکھاؤ والے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میری نند کا یہاں پر رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی میری نند کو پسند کر لیا، اور انہیں شریف اور گھریلو لڑکی چاہیے تھی۔ معمولی سی چھان بین کے بعد میری ساس نے ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ اب میں نے اپنے شوہر سے واپس آنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں وہاں پر گئے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور یہ عرصہ ان کے بغیر میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ ان کے بغیر جینا، وقت گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کبھی کبھی جب میرا بہت دل تنگ پڑتا تو میں امی کی طرف آ جاتی تھی۔ یہاں آ کر میرا دل بہل جاتا تھا، مگر میں امی کو بھی اس بات کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری ساس کی بہت تعریف کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بہت ہی اچھی اور شریف سلجھی ہوئی بچیاں ہیں، جس گھر میں جائیں گی اس گھر کو جنت بنا دیں گی۔ تمہاری ساس بہت اچھی ہے جس نے اپنی بچیوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اور میں خاموشی سے لب سیے ان کی بات سنتی رہتی تھی، اور کبھی بھی میں ان کی بات کو نہیں ٹوکا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی کوئی بات میری وجہ سے باہر نکلے اور پھر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں یا مجھ پر کوئی بات آئے۔ اب جب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کی ساری شاپنگ میں خود ہی کر رہی تھی۔ ان تینوں کو شاپنگ کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ بازار میں جاتی اور اپنے بیٹے کو ان دونوں کے پاس چھوڑتی۔
وہ بھی ان دونوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ تھا اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ خوش رہتا تھا۔ اب میری بھی مصروفیات بدل گئی تھیں تو میں بھی کافی حد تک بہل گئی تھی، مگر میرا اصرار اپنے شوہر سے تھا کہ وہ واپس آ جائیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ سکتے مگر چند ماہ کے بعد واپس آ جائیں گے، ابھی ان کی مجبوری ہے۔ میں پھر خاموشی سے آنسو پیتی خاموش رہ گئی اور پھر میری نند رخصت ہو کر اپنے گھر میں چلی گئی۔ میری ساس اس کی شادی کے بعد بہت ہی زیادہ مطمئن اور سرشار سی رہنے لگی تھی، جیسے ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی شادی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھی۔ اس کی معمولی شکل و صورت اس میں رکاوٹ بن جاتی تھی، اور میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ اگر اس کے شوہر کو کوئی ایسی بات پتہ چل گئی تو وہ کیا کرے گا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میری ساس اور نند کسی غلط سرگرمی میں ملوث تھی، مگر جب اس کی شادی ہو گئی تو میں نے بھی ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کو دیکھ کے مجھے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے، اگر آپ اسے نہیں روکتے تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میری ساس نے میری چھوٹی نند کو بھی ایک دن کہنا شروع کر دیا کہ سامنے والے گھر سے جا کر لنگر لے آؤ۔ یہ سن کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے اپنی نند سے بہت ہی زیادہ پیار تھا اور اس کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی۔ میں ہر طرح سے اس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ چاہتی تھی کہ میری نند کے ساتھ جو کچھ بھی غلط ہو، اور میں اپنی ساس کو دیکھ کر حیرت سے سوچ رہی تھی کہ عورت دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، دیکھنے میں اتنی نیک پروین، اتنی شریف، اور اس کی اپنی بیٹیوں کی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ آخر کس چیز کی کمی ہے ہمارے گھر میں؟ خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ میرے شوہر اچھا کما رہے تھے، وہ پردیس کاٹ رہے تھے تاکہ ان کا خاندان آرام اور سکون سے زندگی گزارے، اور وہ کیا جانتے تھے کہ ان کی ماں ان کی عزت پر بٹا لگانے پر تلی ہوئی ہے۔ خدا خدا کر کے بڑی نند کی شادی ہوئی، اور اب وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو اسی راہ پر لگانا چاہتے تھے، اور میں یہ کسی صورت بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس وقت بہانے سے صبا کو روک لیا اور اسے کہا کہ مجھے بازار جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، اور اس کے بعد بھی اکثر میں اسے بہانے سے وہاں جانے سے منع کرنے لگی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا کرتی تھی۔ اب میری ساس کو مجھ پر بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ اس دن جب انہوں نے میری نند کو کہا کہ فوراً سے جاؤ اور وہاں سے لنگر لے کر آؤ، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، یہ سوچ کر کہ آج میں اسے کیسے روکوں۔ آج مجھے اسے روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا بہانہ بناؤں کہ میری ساس اسے وہاں جانے سے روک دے۔ مجھے اپنی ساس پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیسی ماں تھی وہ، اور کیسی عورت تھی جو اپنی ہی بیٹی کی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ میں شروع سے ہی لوگوں کو سطحی انداز میں دیکھنے کی عادی تھی۔ میں کسی کے معمولی سے رویے سے، بات کرنے کے انداز سے اس کے بارے میں نتیجہ اخذ کر لیا کرتی تھی کہ انسان ایسا ہے۔ میرا اپنی ساس کے بارے میں بھی یہی اندازہ تھا کہ بہت اچھی ہیں، مگر اب میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا، اور جب میں نے ان کو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا ان کے بارے میں اندازہ بالکل غلط تھا، اور آج مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں لوگوں کو اور رویوں کو سطحی انداز میں دیکھنے کی عادی ہوں۔ میں کسی بھی بات کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی، اور میں کسی کو بھی پرکھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لیتی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اس کو کیسے روکوں کہ اچانک سے مہمان آ گئے اور میری نند کا جانا کینسل ہو گیا، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج تو وہ بچ گئی، مگر آئندہ میں اسے کیسے بچا پاؤں گی؟ جب اس کی سگی ماں ہی اس کی دشمن بن چکی ہے تو میں کیوں اس کی خیر خواہی کر سکتی ہوں؟ اسی لمحے مجھے شدت سے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی کہ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتے اور میں انہیں یہ سب کچھ بتا سکتی، اور پھر وہ خود اپنی ماں سے سوال جواب کر سکتے تھے، اس سے پوچھ سکتے تھے جب گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے گھر کی عزت کو کیوں نیلام کیا؟ آپ کا اپنا کیا تھا
کہ مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ بتانا چاہیے، وہ میری بات پر یقین کرتے نہ کرتے، چاہے وہ مجھے غلط قرار دیتے، چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتا، مگر مجھے انہیں یہ بات بتانی ہی تھی۔ میں ان کی جب شریک حیات تھی تو ان کی ہر بات میں، ہر غم میں برابر کی شریک تھی، ان کی عزت کی امین تھی، تو کیوں کر ان کی عزت کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کو ان کی کال آئی تو میں ان کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکی۔ میری ساس رات کو ایک پل بھی میرے پاس سے نہیں ہلی تھی۔ جتنی دیر میں فون پر بات کرتی رہی اتنی دیر وہیں پر بیٹھی رہیں۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اور اگر میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تو وہ مجھ پر شک کرنے لگتی کہ نہ جانے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا بات کی ہے۔ اب جو کچھ کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا، اور سوچنا یہ تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ پھر اگلے دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ عموماً مغرب کے وقت میری ساس میری نند کو لنگر لینے کے لیے بھیجتی تھی، اور میری چھوٹی نند کو بھی اس نے مغرب کے وقت ہی جانے کو بولا تھا۔ مغرب کے وقت میں نے اپنی نند کو اپنے کمرے میں بیٹے کے ساتھ لٹا دیا تھا، اور اسے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے کمرے سے باہر نہیں آنا۔ اور پھر میں اس کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ پر چلی گئی۔ یہ گھر ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی جہاں پر اکثر ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی، مگر مدد کرنے والا کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر مدد کے نام پر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور حیرت تو مجھے اپنی ساس پر تھی۔ اور پھر میں اس کوٹھی کے اندر آ گئی۔ یہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ جب میں دروازے سے اندر ہوئی تو وہاں پر گارڈ نے مجھے دیکھا اور کہا آپ اس کونے والے کمرے میں چلی جائیں، اور میں اس کی تقلید میں اس کمرے کی جانب آ گئی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں کانپ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ میرے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا، اور جب میں اس کمرے میں آئی تو جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ مولوی عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں جب بھی دیکھتی تھی میرے دماغ پر دہشت طاری ہو جاتی تھی، اور اب انہیں وہاں پر دیکھ کر مجھ پر عجیب سے احساسات طاری ہو گئے تھے۔ وہ اپنے تمام تر رعبدار شخصیت کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ میرے ذہن میں ان کا ایک بہت ہی معتبر خاکہ بنا ہوا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ان بچیوں کے ساتھ بھی غلط کر سکتے ہیں جن بچیوں کو وہ کبھی پڑھاتے رہے ہیں، اور جو کبھی ان کی شاگرد نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس کی بیٹی ہو۔ میں نے اپنی ساس کا نام بتا دیا۔ انہوں نے یوں اپنا سر ہلایا جیسے پوری بات سمجھ گئے ہوں۔ پھر انہوں نے میری بڑی نند کے بارے میں پوچھا اور اس کی شادی کے بارے میں سن کر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر مجھے بیٹھنے کو کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد میں نے کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی جب وہ وہاں پر پھر سے آ گئے اور میرے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ دیا، پھر کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، اور پھر مجھے کہا جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ ساری کارروائی میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری ساس اور نند دونوں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک تو پہلے ہی میرا ذہن الجھا ہوا تھا، اوپر سے میں اپنی ساس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ میرا راز کھل چکا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آج لنگر لینے کے لیے ان کی بیٹی نہیں بلکہ میں گئی ہوں۔ میں بڑے بڑے قدموں سے کمرے میں جانے لگی جب انہوں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو۔ ان کا انداز بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ وہ مجھے عجیب سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے پورے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ میری ساس نے مجھ سے کہا تم مجھ سے جھوٹ بول کر کیوں یہاں سے باہر گئی؟
اب خاموش رہنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سچ جاننا چاہتی تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ روزانہ میری نند اس گھر میں جاتی تھی اور اب چھوٹی نند کو بھی وہاں پر بھیجنا چاہتی تھی۔ میں اسے وہاں جانے سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں پر ایسا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ بہت ہی زیادہ عزیز ہے اور میں اسے کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے کہا، تو تم مجھ پر شک کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں سے کوئی غلط کام کروا رہی ہوں؟ اب میں خاموشی سے اپنا سر جھکا کر کھڑی تھی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ کر آ رہی تھی وہ مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھا چکا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ مولوی عبداللہ ہر ضرورت مند انسان کی مدد کرتے ہیں۔ تمہارے شوہر کو بھی انہوں نے ہی دبئی میں بھجوایا تھا اور تمہاری بڑی نند کو بھی میں نے ان کے کہنے پر ہی وہاں بھیجتی تھی، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس پر دم کرتے تھے تاکہ اللہ اس کے نصیب جلدی سے کھول دے، اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں معقول رقم بھی بھیج دیتے تھے۔ میں چاہتے ہوئے بھی کبھی اس بات سے انکار نہیں کر سکی، کیونکہ اگر انہیں انکار کیا جائے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، اور تمہاری چھوٹی نند کو بھیجنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا بھی جلد سے جلد نصیب کھل جائے۔ میرے لیے بات کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساس کو بہت غلط سمجھا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹیاں ماؤں سے معافی نہیں مانگتی، غلط فہمیاں تو ہر گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو ایک بہت بڑا سرپرائز میرا منتظر تھا۔ میرے شوہر گھر واپس آ گئے تھے اور اب ان کا یہیں پر کاروبار کرنے کا ارادہ تھا۔ مجھے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں مولوی عبداللہ کے طفیل سے میری چھوٹی نند کا بھی بہت اچھی جگہ رشتہ آ گیا تھا۔ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو گئے۔ میرے شوہر کا یہاں پر کاروبار اچھا چل نکلا تھا اور اب میں نے بھی اپنی سوچ اور نظریے کو بدل لیا تھا۔ اب میں لوگوں کو ان کے ظاہر کی وجہ سے جانچتی نہیں تھی، بلکہ میں نے باتوں کی گہرائی تک جانا سیکھ لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔